بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربانی کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ! سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزل وحی کے ہوتا ہے۔ اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سیرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر، لہذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سیرہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے کہا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان جب حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو، تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، میں اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کو لے جاتا ہے۔ یہ آپ یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کیا یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہوں، اور میں باخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے انہیں الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے میرے بیٹے مجھے بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ باحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔
فرمایا گیا ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے اپنے باپ سے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں پاؤ گے اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اسی طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جس کو اس وقت منا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اب تمہاری کیا صلاح و مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میرے خدا کی راہ میں تصدق ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، پس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لائیے۔ کیا خوب شعر ہے، وہ مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باوقت ذبح مؤدبانہ التماس کی، اے ابا جان، میرے اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیت سن لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جاوے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آوے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر با حکم خدا کبھی بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کر رہے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا، اور اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے
مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو تحقیق، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے سری آزمانا، اور ہم نے اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں میں برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ کے راستے میں ذبح کا انہیں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے، اور یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اولاد آپ کی اولاد سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس قربانی عظمیہ کے بدلہ میں ایک دمبا ابلک کو فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پاویں، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض اسماعیل کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا، اور اس کی پشم سے حضرت سیرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور نے وہ چادر حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو عنایت فرمائی تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زندگانی بھر رہا، اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اور شوق عنایت فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔